فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ خالق کائنات جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور جہاں ارشاد فرمایا ان کو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ پیچھے اتنے معاملات گزرے، تمہارے آباء و اجداد میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تم مشاہدہ بھی کرتے رہے، اس کے باوجود پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور آج کے
خالق کائنات جل شانہ کی طرف سے احکام نازل ہو رہے ہیں اور تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا. یہ ان کو خطاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کہ تمہارے پہلوں نے کتنے حقائق دیکھے، اللہ تعالی جل شانہ کی قدرتیں دیکھی، اللہ تعالی کے انعامات دیکھے، اور وہ سارے حقائق تمہارے سامنے ہیں. اور یہاں خطاب ان کے علماء کو ہے جن کو پتہ ہے، اس کے باوجود تم نہیں مان، پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. حالانکہ وہ جو پہلے معاملات گزرے کہ وہ جو مقتول تھا جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا چچا زادوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ زندہ ہو گیا، گائے ذبح کرائی گئی، اور گائے کا جب ٹکڑا اس کو لگا تو زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا. وہ بندر بن جانے کے واقعات، خنزیر بن جانے کے واقعات وہ سارے سامنے. وہ پہاڑوں کو اٹھایا جانا، کتنے معاملات پہلے گزرے. اس کے باوجود وہ حقائق جو تمہارے سامنے ہیں تم ان کو جاننے کے باوجود اب پھر انکار کر رہے ہو. تو اس حالت کو یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے. خالق کائنات جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اب پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور تم اس بات کو، حقیقت کو تم نہیں سمجھ رہے. اور خاص طور پہ اس مقام پہ جو اہل علم ہیں ان کے اوپر یہ زیادہ وعید ہے کہ عام بندے تو بسا اوقات نہیں جانتے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو بہت سارے حقائق واضح ہوتے ہیں. تو ان اخبار کو یہود کے علماء کو ارشاد فرمایا کہ تم گویا کہ دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہو، تمہارے دل بہت سخت ہیں. یہاں ارشاد فرمایا کہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو دل ہیں یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ جو لوہا ہے وہ تو پھر بھی نرم ہو جاتا ہے، آگ میں جب اس کو تپایا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. لیکن تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. لوہے پر اثر ہو جاتا ہے کہ آگ اس کو نرم کرتی ہے، اور لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ویسے ہی نرم ہو جاتا تھا. لیکن تم بہت سخت ہو چکے ہو. تو کفار کے دل کو خالق کائنات جل شانہ نے پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی. بندہ مومن کا دل اس پر نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر بات اثر نہ کرے. یہ کافر کا دل ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو کافر کے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو پتھر ہیں
یہ تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہر نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے یہ نیچے گرتے ہیں تو پتھروں سے تو پانی بھی نکلتا ہے، وہ حرکت میں بھی آتے ہیں جو پتھر ہیں، لیکن ان کے جو دل ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو کفار کا دل ہے یہ اثر قبول نہ کرنے میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اہل سنت کا مذہب اور عقیدہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پتھر اگرچہ جماد ہے، پتھر یہ اپنے اندر کوئی احساس نہیں رکھتا، محسوس نہیں کرتا، یہ جماد ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، بالکل اس کے اندر احساس تک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ان پتھروں کو بھی سمجھا دیتا ہے۔ اہل سنت کا مذہب ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کی طرف بھی الہام فرماتا ہے تو اللہ کے اس الہام کی وجہ سے پتھر بھی خوف کھا جاتے ہیں۔ کیوں کہ دلیل ارشاد فرمائی، جمادات میں، حیوانات میں، کائنات کی تمام اشیاء میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا علم موجود ہے۔ اور یہ آیت درج فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ الاسراء سے 15واں پارہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو تسبیح تبھی بیان کرتی ہے کہ اس کے اندر معرفت موجود ہے۔ سرکش جن و انس کے علاوہ کائنات کا ہر فرد اللہ پاک کی معرفت رکھتا ہے۔ اور پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا خالق کائنات جل شانہ نے، یہ حوالہ بھی علامہ اسماعیل حقی نے خود لکھا ہے پرندوں کے متعلق کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه والطیر صافات، کل قد علم صلاته وتسبیحه، یہ جو پرندے ہیں پر بچھانے والے پر بچھاتے ہیں، یہ سارے اللہ پاک جل شانہ کی نماز اور اس کی پاکی کو بیان کرنا جانتے ہیں۔ یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ شعور رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا بندہ مومن پہ پھر لازم ہے کہ وہ احساس کرے، انسان پہ لازم ہے کہ جب جمادات بھی، درخت بھی، پرندے بھی اللہ پاک جل شانہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو پھر انسان کو تو بطریق اولا کرنی چاہیے۔ یہاں ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ جو ہے نا سبیر پہاڑ، اس کے اوپر تشریف فرما، اور کافر لوگ نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس پہاڑ نے کہا کہ مجھ سے اتر جائیے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر تم پکڑے جاؤ اور اللہ کا عذاب آ جائے اور میں بھی اس کے اندر کہیں عذاب میں نہ آ جاؤں، لہذا مجھ سے تم اتر جاؤ، سبیر پہاڑ نے کہا۔ تو
تو ساتھ ہی ہرا پہاڑ ہے، جبل ہرا، تو اس نے عرض کی الیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے اوپر آئیے، جو کچھ ہوتا ہے ہو، میرے اوپر آئیے۔ عرب میں آج بھی وہ جو صغیر پہاڑ ہے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں جاتے کہ یہ جہنمی ہے، ہرا کے اوپر بڑی محبت کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو پہاڑ کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ شعور رکھا، اور یہاں پہ کافی سارے واقعات علامہ اسماعیل حقی نے درج فرمائے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر نہ بنا تھا تو کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب استند الى جزء نخلة من سوار المسجد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کا جو ایک خشک تنا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اقتربت تلك الساریہ من فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب منبر بنایا گیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ کھجور کا خشک تنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا جس طرح اونچی آواز نکالتی ہے، یہاں تک کہ مسجد میں موجود سارے صحابہ نے اس آواز کو سنا، وہ کھجور کا خشک تنا رو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے، فاتنا کہا فسکنت، نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کو گلے لگا دیا، اب وہ سکون کر گئے۔ یہ ارشاد فرمایا یہ درخت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ پاک جل شانہ نے یہ انعام فرمایا، اور اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ ٹیک لگانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اپنے مقدر کے اوپر ناز کرتا ہے۔ جب منبر بن جاتا ہے تو پھر فراق میں جدائی میں روتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ذکر فرمایا، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو اٹھا لی، چرواہا پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ جب چھڑا لیا تو بھیڑیا متوجہ ہوا، اور اس نے کہا کہ وہ دن کہ جب ہوں گے ہی صرف درندے اور کوئی چرواہا نہیں ہوگا میرے علاوہ، ایک دن آئے گا، بھیڑیے نے کہا کہ میں خود بکریوں کو چرانے والا ہوں گا، تو اس دن پھر تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، زیبن تکلم، یہ بھیڑیا ہے اور بولتا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ حق ہے، بھیڑیا بولتا ہے، بول سکتا ہے بھیڑیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرا بھی اس کے اوپر ایمان ہے، ابو بکر اور عمر کا بھی اس کے اوپر ایمان ہے، میرا بھی اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ بھیڑیا جو بولا ہے، ابو بکر اور عمر کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ محدثین نے اس روایت کو فضائل صحابہ میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ معاملہ ابو بکر کے سامنے جائے گا تو وہ بھی اس کو مانیں گے، اور حضرت عمر کے پاس جائے گا تو وہ بھی اس کو مانیں گے۔ کتنی بڑی تصدیق ہے اور کتنی بڑی شان ہے شیخین کریمین کی۔ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اس بات کو مانتا ہوں، صدیق اکبر بھی مانتے ہیں اور فاروق بھی مانتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ واقعات لکھ رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی، سارے خود لکھ رہے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ گوشت جس کے اندر زہر ملایا گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو تناول فرمانے لگے تو اس گوشت نے کہا کہ حضور مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ اور پھر یہ واقعہ لکھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، کھلا میدان ہوتا تو درخت آ جایا کرتے تھے اور جھک جاتے تھے اوڑ بنانے کے لیے، سطر بنانے کے لیے کہ آپ رفع حاجت فرمائیں۔ یہ واقعہ بھی لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درخت آ جاتے تھے اور اس طرح اوپر جھک جاتے تھے آپ کے رفع حاجت کے لیے، اور جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوتے تو درخت لوٹ کر اپنی جگہ پہ چلے جاتے۔ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات میں جو ہر شے ہے وہ اللہ پاک کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے واقعات بے حد و فساد ہیں جن کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ علامہ اسم الحق کی لکھتے ہیں، آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ پاک جل شانہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے جمادات کے اندر بھی، نباتات کے اندر بھی، حیوانات اور پرندوں کے اندر بھی یہ احساس اور شعور رکھ دیا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ کی ذات موجود ہے اور اس کی معرفت رکھتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی تسبیحات کرتی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ایک نظریہ اور عقیدہ ہے گمراہ لوگوں کا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں سنتے، یہ تم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہو وہ نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے کیونکہ ان سے روح نکل گئی ہے، وہ تو قبر میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، وہ کب سنتے ہیں اور کب دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ قبر والے کیسے سنتے ہیں، وہ تو بالکل مٹی بن چکے ہیں۔ بھائی تمہیں حیا نہیں آتا؟ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کو کہہ رہا ہوں، کوئی تو سنے گا نا کہ اللہ پاک جل شانہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ پتھروں کے اندر بھی شعور رکھتا ہے، وہ درختوں کے اندر بھی شعور رکھتا ہے، جانوروں اور پرندوں کے اندر بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں خالق کائنات جل شانہ کو، اور یہ روح بدن سے کیا نکلی۔ حالانکہ یہ پکا عقیدہ ہے کہ یہ روح جو بدن سے نکلتی ہے ضرور نکلتی ہے، لیکن اس کا رابطہ جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اس کا ضرور رابطہ ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کو، کیوں کہ تمہارے سلام کو سن کر وہ جواب دیتے ہیں، وہ اگرچہ قبر کے اندر ہے لیکن ان کی روح کا تعلق ہے اس جسم کے ساتھ، وہ سنتے ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ جب پتھروں کے اندر یہ الہام فرماتا ہے تو انسان بندہ مومن جو اشرف المخلوق ہے وہ قبر میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تو بالکل اس کا احساس ختم ہو گیا، یہ مٹی بھی مل گیا ہے۔ اگر تم کہو کہ مٹی بھی مل گیا ہے تو وہ اس بندے کی جو مٹی بن گئی ہے اس مٹی کے اندر بھی تو اللہ شعور رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قبر کھل گئی تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اس کی ہڈیاں بن چکی تھی، مانا کی ہڈیاں بن چکی تھی۔ بعض لوگوں کے جسم سلامت رہتے ہیں اور بعض کے نہیں رہتے۔ اگر ہڈیاں بھی ہیں تو ان ہڈیوں کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی ہڈیاں تو دوبارہ پورا انسان بن جائیں گی، باہر آئیں گی۔ اس لیے دیکھنے میں اگرچہ وہ ہڈیاں ہیں لیکن حقیقت میں تو وہ ایک پورا انسان ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ جب وہ اس جہان میں ہے تو اس کو ایسی صورتحال دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سکت نہیں، احساس نہیں، یا اس کا جسم سڑ گیا ہے تو آپ کو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے،
تو یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ کسی قبر کے اوپر بیٹھنا بھی منع ہے، کیونکہ قبر کے اندر جو موجود ہے اس کو اذیت ہوتی ہے، اگرچہ کئی صدیاں گزر چکی ہو تو وہ جو قبر کا چھت ہے وہ قبر والے کا حق ہے، اس کے اوپر دوسری قبر نہیں بن سکتی، اس کے اوپر مکان نہیں بن سکتا، اس کے اوپر سے راستہ نہیں گزر سکتا، وہاں گندا پانی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کو اذیت ہوتی ہے۔ صدیاں گزر جائیں تو پھر بھی بندہ مومن کی قبر کا ایک مقام ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کی روح کا رابطہ ہے، اور قیامت والے دن یہاں سے اس نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قبروں کی حفاظت کریں۔ وہ کہانی تو یہاں تک لکھا ہے کہ قبرستان کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ جوتے اتار کر قبرستان میں جائے، جوتے اتار کے قبرستان میں جائے، اور ہمارے یہاں قبرستانوں کا کیا حال ہو چکا ہے، خدا آپ دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں، اور یہ جو سخت دل ہوتا ہے نا، اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اثر بات اثر نہ کرے، یہ سخت دل ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم کیا بات ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم کے تحت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باتیں زیادہ نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ، جو فضول باتیں ہوتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ کام کی بات کر سکتے ہو، اچھی بات کر سکتے ہو، بے مقصد اور لاجانی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی مقام پہ گئے ہو اور کوئی ضروری بات نہیں ہے تو چپ بیٹھے رہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا سوچیں گے، کسی کوئی شے نہیں آتی، یہ بدھو ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کام کی بات نہیں تو اگر 10 گھنٹے بھی گزر جائے تو تمہاری شان یہ ہے بندے مومن کی کہ فضول بات نہ کرو، خاموش رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کو دل میں رکھو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، باتیں نہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ زیادہ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر یہ دل کی سختی ہے، دل سے سخت ہو جاتا ہے۔ جو فضول باتوں میں پڑے رہنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر وقت فضول قسم کی لاجانی باتوں میں پڑے رہنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب جو فضول باتوں میں پڑے رہتے ہیں، اذان ہو جائے تو اذان کا بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی باتوں میں۔ اب حکم کیا ہے کہ جب اذان ہو تو بندہ مومن خاموشی سے اذان کو سنے اور اذان کے کلمات کا جواب دے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے مؤذن تو اس میں محمد کو سن کر، انگوٹھوں کو چوم کر، آنکھوں پہ لگائے اور درود شریف پڑھے۔ یہ حکم ہے۔ تو جو بندہ اتنا طویل عرصہ باتیں کر رہا ہے، 2-3 منٹ کی اذان نہیں سن سکتا، اذان کے اندر بھی باتیں جاری رہتی ہیں، کتنا دل سخت ہو گیا کہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ باتیں بس نہیں کرتا، چپ نہیں کرتا۔ بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب اذان ہو تو سارے معاملات کو چھوڑ کر خاموشی سے اذان کو سننا۔ ایک بزرگوں کا واقعہ، ان کا اسم شریف میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جب اذان ہوتی تو وہ خاموش کھڑے ہو جاتے اور ادب کے ساتھ اذان کو سننا شروع کر دیتے۔ اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے جاتے، جس طرح کہ ادب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم آ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ جب وہ فوت ہوئے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، اذان ہوئی تو ان کا جنازہ بھی وہاں پہ رک گیا، وہ آگے اس کو نہ لے جا سکے۔ جب تک اذان ختم نہیں ہوئی ان کا جنازہ بھی رکا رہا۔ وہ جو ادب زندگی میں کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی اس کا جلوہ نظر آ گیا۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے دربار عالی شان سے ضرور صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ جب احترام کرے گا، دین سارا ادب ہے۔ جب اذان ہو رہی ہے تو
وہ اللہ پاک کا ذکر بھی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ایک حکم سنایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آؤ۔ اب جب بندہ ادب کے ساتھ سنے گا تو اس ادب کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اب اس اذان کا اثر ہونے لگے گا جب یہ ادب کرے گا۔ تب جب ادب نہیں کرے گا، باتوں میں مصروف ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، بھائی سارا وقت کاروبار اور باتوں میں جا رہا ہے اور اذان خاموشی سے نہیں سن سکتا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں عملی طور پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم اللہ پاک جل شانہ کا کوئی حکم سنیں تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا اس کے اوپر عمل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر عمل شروع کر دینا چاہیے، اگر ہے تو اس کے اندر اور بہتری آ جائے۔ نقصان تو یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہر کام بطور رسم ہو رہا ہے، تقریر کرنا بھی رسم، تقریر سننا بھی رسم۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ختم۔ بندہ مومن شریعت مطالعہ کو سن کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس سے پھر دل بھی ٹھیک ہوگا اور دل نرم ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ بعض جو دل ہیں وہ سخت پتھر کی طرح ہیں، ان کے اندر قرآن بھی اثر نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا، حکمت کی بات بھی اثر نہیں کرتی، نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ فرما کے نا ارشاد فرمایا وَهَذَا الْقَلْبُ مَخْصُوصٌ بِالْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ، جس دل کے اوپر بات اثر نہ کرے، اللہ کا حکم اثر نہ کرے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اثر نہ کرے، نصیحت اثر نہ کرے، ارشاد فرمایا یہ کافر کا دل ہو سکتا ہے یا منافق کا دل ہو سکتا ہے، بندہ مومن کا دل نہیں۔ بندہ مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر قرآن اثر نہ کرے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اثر نہ کرے، بندہ مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کافر کا دل ہے یا منافق کا دل ہے۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ کہ وہ ایسے دل ہیں کہ جن کے اوپر مہر لگ گئی ہے، جب ان کے اوپر مہر لگ گئی تو بس ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اللہ کی مہر لگ گئی جب انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی اور غور و فکر نہیں کیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بعض دل تو بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ خود حوالہ دیا علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ تو نور پر ہے، اور جو اس کے برعکس ہے وہ کبھی اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے، جن کے دل اللہ کی طرف سے بہت سخت ہو گئے کہ ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی۔ ان دلوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا حکم سننے کے لیے تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے جن کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جو اسلام کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر بات اثر کرتی ہے، یہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، ان کے پاس نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، یہ بات کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو انکار کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی احکامات کا انکار کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔
جب اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے احکامات بندہ سن رہا ہوتا ہے، اگرچہ خدا نہ خواستہ اس کا اس کے اوپر عمل نہ بھی ہو تو انکار نہ کرے. ہاں اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ میرا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، انکار نہ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم ہے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اس مقام پہ یہ تفصیل ارشاد فرمائے کہ جو سخت دل ہیں ان کے اوپر بات اثر نہیں کرتی، سخت دلوں پہ بات اثر نہیں کرتی. اور یہ جو آیت ہے اس کے تحت محدثین نے احادیث درج فرمائی کہ اللہ پاک جل شانہ جن کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے، جن کو اپنے رب کی طرف سے نور نصیب ہوتا ہے، ان کے متعلق اس کے ماتحت محدثین نے احادیث لکھی ہیں. ایک روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے مومن کو ایک نور نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اب یہ دین اسلام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس بندے کا سینہ دین اسلام کے لیے کھل گیا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی ہے، 3 نشانیاں ارشاد فرمائیں. ارشاد فرمایا التجافی من کار الغرور، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے دور ہو جانا. والانابۃ الی دار الخلود، اور وہ جو ہمیشہ کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ کرنا. والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کی تیاری کرنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا سینہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کھل گیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہے، آخرت کی طرف اس کا رخ ہے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو موت آ جائے اور میرے پاس تیاری نہ ہو. یہ اس بندے کی نشانی ہے کہ جس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھل گیا ہے، یہ کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتا آخرت کے مقابلے میں. اور جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ بیچارہ نہ حق بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. کیونکہ جب دنیا کا غبار اوپر آ جاتا ہے، غبار آ جاتا ہے، جس طرح کی یہ سورج چمک رہا ہے، سامنے بادل آ جائے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. اور جب دل کے اوپر دنیا کا غبار چڑھ جاتا ہے اور دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے، دنیا کا لالچ زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ پھر یہ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ دنیا سے وہ کنارہ کش ہو، آخرت کی طرف اس کا رجوع ہو اور اپنی موت کے لیے تیاری کرتا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں اور میرے اوپر ابھی تک بہت سے معاملات ہوں. وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا، یہ بات یاد رکھیں. جو بندہ موت کی تیاری میں ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عشاء کو سو جائے نماز سے پہلے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں مر گیا صبح سے پہلے پہلے تو میں عشاء کی نماز چھوڑ کے سو رہا ہوں. تو جو نماز کو چھوڑ کر آسانی سے سو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے موت یاد نہیں ہے.
کوئی کسی کو پتہ ہے کہ کس وقت مر جائے گا؟ تو جب یہ سو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے موت یاد نہیں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں نے کیا حساب دینا ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے متعلق آپ یہی سمجھیں۔ اور صبح کے وقت جب بندے کو بڑی جو میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور ادھر مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اب اگر یہ اذان کو سن کر نہیں اٹھتا تو اس کا مطلب یہ اس کو بہت یاد نہیں، نیند پیاری ہے اس کو۔ اگر اسے موت یاد ہے اور اس کی توجہ آخرت کی طرف ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اذان سن کر پھر یہ سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی توجہ آخرت کی طرف ہے اور یہ موت سے ڈرتا ہے، جس نے کہیں جانا ہو وہ تو نہیں سوتا کہ کہیں گاڑی نکل نہ جائے، تو جسے موت یاد ہو وہ کبھی نماز کے معاملے میں غفلت نہیں کرتا، احکام شریعہ کے معاملے میں غفلت نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، آج یہ ہے ان آیات بینات میں جو ارشاد فرمایا، اس میں جو اکثر حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ آ گیا۔ یہ جو اخبار کا یہود کے علماء کا ذکر ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اپنے آباء کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کو یہ تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ سچے ہیں، لیکن صرف وہ دنیا کی جھوٹی عزت ان کے سامنے ہے کہ اگر ہم ان کو مان گئے تو پھر ہم تو بڑے یہود کے بڑے نہیں رہیں گے، ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، ان کے ہم امتی ہو جائیں گے، یہاں تو ہم بڑے سردار ہیں۔ تو وہ دنیا کی محبت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال ان کے سامنے آ گیا اور یہ رکاوٹ بن گئی۔ اور جس وقت بھی دنیا سامنے آ جائے گی، دنیا کا لالچ سامنے آ جائے گا، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، تو پھر ایسے ہی معاملات ہوں گے۔ اب امت مصطفیٰ کے لیے سبق ہے، وہ یہود کے جو علماء تھے انہوں نے یہ خرابی کی اور اللہ پاک جل شانہ کے احکامات کو پس پشت رکھا، اور امت مصطفیٰ کے جو علماء ہیں اگر یہ بھی ایسے ہی کریں گے، اپنی انا میں آ کے حق بات کو چھپائیں گے، مانیں گے نہیں، تو یہ بھی پھر راہ راست سے بہت دور ہو جائیں گے، ان کا دل بھی سخت ہو جائے گا، پھر حق ان کے اوپر بھی پھر واضح نہیں ہوگا۔ جب یہ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے یہ دو نمبری کریں گے اور دین کے معاملات میں دھوکہ دہی کریں گے، تو پھر ان کا حال بھی ان کی طرح ہی ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الا ان شر شر شرار العلماء، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو شر ہے وہ شرارتی مولویوں کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑا جو شر ہے وہ یہی ہے کہ مولوی جب شرارتی ہو جاتا ہے تو جہان کے اندر شرارت پھیل جاتی ہے۔ ہاں اگر یہ خیر کی طرف آئے تو ارشاد فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء، سب سے بڑی خیر جو اس جہان میں ہے تو اچھے علماء جو حق اور سچ کو مقدم رکھتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، کبھی اپنی انا کو مقدم نہیں کرتے، کبھی دنیا کی محبت کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ خالق کائنات جل شانہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، اور ان کا توکل اور بھروسہ خالق کائنات جل شانہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خالق کائنات جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے نور سے مستفید فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر استقامت نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقامت والا مسئلہ اقامت جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اقامت کو بیٹھ کر سنیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ دوسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ امام مسجد میں موجود ہے، اپنے مصلی پہ نہیں ہے، تو اقامت کہنے والا اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں؟
تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جب امام مسجد میں موجود ہے، اقامت کہنے والے کو پتہ ہے کہ یہ باوضو ہے، نماز کے تیار ہے، مسجد میں موجود ہے، اپنے حجرے میں موجود ہے، اقامت کہنے والے کو پتہ ہے کہ میں اقامت کہوں گا تو وہ مصلی پہ آ جائے، وہ جہاں بھی ہے مسجد کے جس حصے میں ہے، اقامت کہنے والے کو اقامت کہنی چاہیے، وہ اقامت کہہ دے، جو ہی وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آئے گا تو امام مصلی پہ آ جائے۔ جب اس کو تسلی ہے کہ امام بالکل باوضو بیٹھا ہے، اس کو اقامت کہنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ امام جب تک مصلی پہ نہ آئے ہم اقامت نہیں کریں، یہ مسئلہ نہیں، اقامت کیسے؟ بعض لوگ یہ آخر کہ امام صاحب کو اقامت پڑھ رہا تھی، امام صاحب پڑھوا رہے ہیں تو امام مطلب آنا دیکھنے پھر مقتدی کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تھوڑی وضاحت کریں۔ اقامت میں مسئلہ یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیں، جو امام آ رہا ہے تو اس نے اپنے مقام تک آنا ہے، وہ آ جائے گا، اگرچہ جو ہی مسجد میں وہ داخل ہو تو وہ خود بیٹھ جائے گا کہ اقامت ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ پہ اٹھ کے وہ مصلی پہ آ جائے گا۔ تو اقامت کا مسئلہ یہی ہے کہ اقامت بیٹھ کے سنیں اور حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔